بچوں، کل ہم نے ترقی پسند تحریک سے جو اصول و ضابطے تھے اس کا آغاز و ارتقا تھا، ان پر بحث کی تھی۔ آج ہم ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعروں پر چرچا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ شاعر جو ترقی پسند تحریک سے پہلے حسن و عشق کی شاعری کیا کرتے تھے، اصلاح کی شاعری کیا کرتے تھے، اب وہ اپنی شاعری میں مقصد کو بھی شامل کرنے لگے اور اپنی شاعری کے موضوعات کو اور زیادہ وسعت دی۔ دیکھیے، ترقی پسند شاعروں میں جن جن مشہور شاعروں کا نام لیا جاتا ہے، جن جن مشہور شاعروں کو شمار کیا جاتا ہے، ان میں جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، مجاز علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین شاعر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان شعراء کا جائزہ ہم حسب ذیل لینے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام جوش ملیح آبادی کا ہے۔ جوش ملیح آبادی کو ہم جانتے ہیں کہ شاعر فطرت، شاعر شباب اور شاعر انقلاب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ملک میں آزادی کی تحریک چلی تو انہوں نے تحریک آزادی کی حمایت میں نظمیں کہیں تو ان کو ملک گیر شہرت حاصل ہوئی۔ ہندوستان کی سیاسی زندگی کا شاید کوئی ایسا موضوع ہو جس پر انہوں نے نظمیں نہ لکھی ہو۔ وہ قوم پرستی، ہندو مسلم اتحاد، حب وطن، جمہوریت، امن و آزادی خیال کے پجاری ہے، اور ان خیالات کو انہوں نے اپنی ہزاروں نظموں میں بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ ان کے الفاظ میں آگ کی سی گرمی اور خیالات میں جوالا مکھی کا زور ملتا ہے۔ ایک نظم جس کا عنوان شکست زندہ کا خواب کے چند شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کی اور بھی بہت سی نظمیں پڑھی ہیں، جیسے البیلی صبح کی شان۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے ہماری عوام میں انقلاب کا جوش بھرنے کی پرزور کوششیں انجام دی ہیں۔ دیکھیے، ان کی شکست زندہ کا خواب بھی اسی عنوان پر ایک لکھی ہوئی بہترین نظم ہے، جس میں یہ قید خانے میں بند قیدیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی۔ یہاں زندہ لفظ قید خانے سے لیا گیا ہے، زندانی سے مراد ہے قیدی۔ سینوں میں تلاتم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ شمشیریں یعنی تلواروں سے یہاں مراد لیا گیا ہے۔ تو ان کی شاعری کو پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جوش بھری شاعری ہے۔ ان میں ہمیں ہمارے ملک کی جو سچی محبت ہے وہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اسی سلسلے میں ہم ان کے بعد کے دوسرے شاعر پر چرچا کریں گے جو اس تحریک سے جڑے ہوئے مشہور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں جو موضوع پیش کیے ہیں، جو شاعری میں انہوں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا دشمن بنایا ہے، وہ کس طرح سے بناتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں یہ اپنا محبوب اپنے ملک کو قرار دیتے ہیں اور رقیب اپنے ملک کے دشمنوں کو رقیب قرار دیتے ہیں۔ یہاں انہوں نے شاعری جب ہم پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ حسن و عشق کی شاعری کر رہے ہیں، بلکہ ان کے
شاعری کو جب غور و فکر سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے مطلب ضرب لگاتے ہیں ہمارے ملک کے دشمنوں کے خیالات پر، اور سیاست کو کس طرح سے یہ اپنی نظموں میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھیے، پنجاب کے مشہور شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے یہ، اور ترقی پسند شاعروں میں بڑی اونچی جگہ رکھتے تھے۔ ترقی پسند تحریک سے فیضان لے کر بڑی خوبصورتی سے جمہوریت، آزادی خیال اور امن کی حمایت میں نظمیں لکھتے رہے۔ ان کی کچھ نظموں کا عنوان جیسے صبح آزادی، دو عشق، تنہائی، اے روشنیوں کے شہر، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایسی نظمیں ہیں جو ترقی پسند سرمائے میں دائمی قدر و قیمت رکھتی ہیں۔ فیض کے ملک میں اظہار خیال پر پہرے بٹھا دیے گئے تو انہوں نے کہا، دیکھیے، جب ہندوستان میں بولنے کی آزادی چھین لی گئی، لکھنے کی آزادی چھین لی گئی، تب انہوں نے یہ اپنا شعر لکھا تھا، متاع لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا رکھ دی ہے، ہر ایک حلقائے زنجیر میں زباں میں نے۔ تو بڑی ہی شاندار نظم لکھی ہے انہوں نے یہ۔ اسی طرح سے ان کی اور بھی بہت سی نظمیں ہیں۔ غزلوں میں بھی یہ اپنے رقیب محبوب اپنے ملک کو رکھتے ہیں اور رقیب اپنے ملک کے دشمنوں کو رکھتے ہیں۔ غزلوں میں بھی انہوں نے موضوع سیاست کو جگہ دی ہے۔ اس کے بعد میں جو نام آتا ہے وہ ہے مجاز کا۔ مجاز ان ترقی پسند شعراء میں ہے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے دور عروج میں سب سے زیادہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کی۔ جب ملک میں ترقی پسند تحریک اپنے قدم جما رہی تھی تو مجاز بھی اس سے متاثر ہوئے اور اس کے ہم نوا ہو گئے۔ ان کی کچھ نظمیں مثلاً رات اور ریل، آوارہ، اندھی رات کا مسافر، ایک جلا وطن کی واپسی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک میں انہیں شارع معاش مسائل کا حل نظر آیا۔ مجاز کو اس وقت ہندوستان کے نوجوانوں کی نما تمناؤں، تصوروں اور بے تاب امنگوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک نظم آوارہ کے چند شعر ملاحظہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ان کو ہندوستان کے نوجوانوں کی تمناؤں، تصوروں اور بے تاب امنگوں کا شاعر۔ اب کئی بار 2 نمبر کے کوشچن میں یہ چھپ کر بھی آ سکتا ہے کہ نوجوانوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے، ان کی نوجوانوں کی تمناؤں، تصوروں اور بے تاب امنگوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر مجاز ہوگا۔ ان کی شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، سحر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غمِ دل کیا کروں، اے وحشتِ دل کیا کروں۔ اب ان کے بعد جن شاعر کا نام لیا جاتا ہے جو اس فہرست میں اگلے شاعر ہیں وہ ہیں معین احسن جزوی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور کے نوجوان شعراء میں جزوی ہی ایک ایسے شاعر تھے جن کو غزل کے فن پر عبور تھا، یعنی یہ غزل کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، غزل کے فن پر مطلب اپنے آپ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے فن پر مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تخلیقات بڑی دلکش اور پرخیال ہوتی ہیں۔ وہ نوع انسان
کہ درد و غم کو فرد کے غم کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام فروزان اور دوسرا سخن مختصر ہے۔ دیکھیے اس میں انہوں نے یہ شعر بھی پیش کیا ہے کہ یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مشرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ، میرے کہوں کی زد پر کبھی گردش جہاں کی، میرے آنسوؤں کی رو میں کبھی تلخی زمانہ۔ یعنی انہوں نے غزل کے فارم میں اپنی شاعری لکھی ہے، اپنی اردو ادب کے یہ غزل نگار تھے جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، غزلیں لکھتے تھے۔ موسٹلی ادھکتر شاعروں نے زیادہ تر نظمیں لکھی، یہ وہ شاعر تھے جو غزل لکھتے تھے۔ اس کے بعد میں اسی فہرست میں اگلا جو نام ہے وہ ہے مخدوم محی الدین کا۔ جب 1936 عیسوی میں ملک کے مختلف مقامات پر انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخیں قائم ہوئی تو مخدوم نے حیدرآباد میں اس کی ایک شاخ قائم کی۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، یعنی اچھا اثر ہوا، اور حیدرآباد میں اس کے حامیوں کا وسیع حلقہ پیدا ہو گیا، یعنی پھیلا ہوا حلقہ ایک ان کے جو حامی تھے، جو اس کی طرفدار تھے، ان کا پیدا ہو گیا۔ مخدوم محنت کشوں کے شاعر ہیں۔ دیکھیے کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ محنت کشوں کے شاعر کنہیں تسلیم کیا گیا ہے جو ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ ہیں، تو مخدوم محی الدین، اور اپنی نظموں میں ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ نظمیں سیاسی اور ہنگامی نوعیت کی ہیں۔ ان کی یہ نظمیں حوصلہ مندی کی تعلیم دیتی ہیں اور مایوسی و نا امیدی کو پاس نہیں آنے دیتی۔ ان کی ایک مشہور نظم کا بند آگے پڑھیں گے، ان کی مشہور نظم کا بند ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، گر رہا ہے سیاہی کا ڈیرا، ہو رہا ہے میری جاں شویرا، اور وطن چھوڑ کے جانے والے کھل گیا انقلابی پھریرا، جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے۔ یعنی بالکل ایزی اور بالکل سادہ سلیس زبان میں نظمیں لکھی ہیں، اور نظم کی فارم بھی تھوڑی الگ ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو اگلے شاعر ہیں، جو مشہور شاعر ہیں، جن کو ترقی پسند تحریک کے چنندہ شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کا نام ہے علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک میں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن جلد ہی افسانہ نگاری چھوڑ کر شاعری شروع کر دی اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کے لیے وقف کر دی۔ ترقی پسند تحریک کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہیں تو اس میں حد درجہ خلوص نظر آتا ہے، لہجہ بے باک اور بلند ہوتا ہے، شاعری میں زیادہ مینا کاری یعنی زیادہ ساز سجاوٹ نہیں ہے، بناؤ سنگار نہیں ہے، ان کے عادی نہیں ہے۔ اپنے الفاظوں کو یہ کہہ لیجئے کہ دو ٹوک الفاظ میں بات کہہ دینا ان کی خصوصیت ہے، ان کی شاعری کی، ان کے کلام کی خاصیت ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں پرواز، نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا، ایک خواب اور وغیرہ شامل ہیں، یہ قابل ذکر ہیں۔ ایشیا جاگ اٹھا سے چند شعر ملاحظہ ہوں۔ لکھتے ہیں، ناگہاں شور ہوا، ناگہاں شور ہوا، لو سب تار قیامت کی سحر آ پہنچی،
آگے لکھتے ہیں نگلیاں جاگ اٹھی بربت و طاؤس نے انگڑائی لی اور مطرب کی ہتھیلی سے شعاعیں پھوٹی. یہ نثری نظم ہے، بالکل نثری نظم کے طرح لکھا گیا ہے. انہوں نے نثری نظم لکھی ہے، اس میں زیادہ قافیہ ردیف کی پابندی نہیں کی گئی ہے، ایک دم الگ نظم کی ایک الگ فارم استعمال کی ہے. اب ان کے بعد جو ان کے ایک اور مشہور شاعر ہیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ، ان کی چرچا ہم کرنے جا رہے ہیں. ترقی پسند تحریک سے وابستہ اگلے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، جو پنجاب کے ممتاز ترقی پسند افسانہ نگار اور شاعر بھی ہیں. ملک کی سیاسی بیداری سے متاثر ہو کر فکر انگیز اور ترقی پسند نظمیں لکھنے لگے. ان کی خوبصورت نظمیں انسان دوستی کا جذبہ جگاتی ہیں. ان کے کئی مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں، جن میں جلال و جمال، شعلہ گل اور دست وفا مشہور ہیں. ان کی ایک مشہور نظم کے چند شعر ملاحظہ ہوں. خیال و خواب کی دنیا سے بھاگ آیا ہوں، جوانیوں کے چمن زار تیاگ آیا ہوں، میں بن کے راگ گیا ہو کے آگ آیا ہوں. سمپل سی زبان میں لکھا ہے، سادہ سلیس زبان ہے اور بڑی ہی خوبصورت لہجے میں انہوں نے اپنی اس نظم کو پیش کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی طرف یہ کس طرح سے آئے ہیں، کس طرح سے اپنی دنیا کو تیاگ کر، کس طرح سے خواب خیالوں سے نکل کر. دیکھیے شاعری کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ بھی اس طرح کا لکھا ہے کہ اب ہم خواب خیال سے باہر نکل چکے ہیں اور جوانیوں کی جو چمن زار ہیں اس کو بھی تیاگ چکے ہیں. اب تو لکھ رہا ہے کہ میں بن کے راگ گیا تھا اور اب بن کر واپس جو لوٹا ہوں وہ آگ بن کر لوٹا ہوں. تو اس طرح سے سمپل سی زبان میں استعمال کرتے تھے تاکہ عوام کے سمجھ میں آ سکے. زیادہ مطلب اپنی شاعری میں مشکل الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. شکیل الفاظوں کا استعمال اگر کرتے تو عوام سمجھ نہیں پاتی اور اس طرح اتنا بڑا انقلاب برپا نہیں ہو پاتا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند جو شاعر تھے، انہوں نے ہماری آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا. ہمارے ملک کو آزادی دلانے میں ان ادیبوں کا، ان شاعروں کا اہم رول رہا. اس کے علاوہ کچھ اور شاعر ہیں جن کا نام ترقی پسند شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے. ان میں شاہر لدھیانوی، جانشار اختر، مجروح سلطان پوری، رامک جون پوری، سکندر علی وزد، غلام ربانی تاباں، اختر الایمان، اختر انصاری، جگن ناتھ آزاد، کیفی اعظمی وغیرہ نے اپنی شاعری سے ترقی پسند تحریک کے فروغ میں اپنی خدمات انجام دی. تو اس طرح سے ترقی پسند شاعروں نے ہمارے ملک کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا اور ہم آزادی کی راہ پر چل پڑے. 1936 میں یہ ترقی پسند تحریک وجود میں آئی اور دھیرے دھیرے اس سے وابستہ شاعر، وہ جو اس سے الگ تھے، دھیرے دھیرے اس سے وابستہ ہوتے گئے، اس تحریک سے جڑتے چلے گئے اور ایک بڑا قافلہ بن چکا تھا اور ایک انقلاب کا ہنگامہ ملک میں برپا ہو چکا تھا. اس کے بعد میں اگلا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہم پڑھیں گے، جو ہماری اس کتاب کے لگ بھگ 1 یا 2 سبق اور بچے ہیں، جن کے بارے میں ہم ہماری اگلی ویڈیو، اگلے پروجیکٹ میں پڑھیں گے.